بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مملکت عزیز پاکستان کے اندر بڑے لیول پر سیاسی گہما گہمی جاری ہے، سیاسی ہلچل ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ برطانیہ سے لے کے پاکستان تک ہر طرف سیاسی موسم گرم ہے۔ اظہر جاوید جو برطانیہ کے اندر صحافی ہے، ان کے بقول پورے برطانیہ میں موسم سرد ہے، لیکن حسین شریف کے جو آفس ہے اس کے اندر موسم کا ٹمپریچر بہت اوپر ہے۔ بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، خواص اور عوام کے ساتھ ان کا ملنا جلنا جاری ہے، ملاقات مشورے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی طرف سے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ عنقریب پاکستان کی عوام کے اندر، نون لیگ کے کارکنوں کے اندر آ کے موجود ہوں گے، عنقریب وہ یہاں پر ہوں گے۔ اسی طریقے سے تقریباً انہی معانی اور انہی مفہوم کے اندر مریم نواز کا جو ٹویٹ تھا وہ بھی تقریباً ایسا ہی اشارہ دے رہا ہے کہ نواز شریف عنقریب یہاں پر ہوں گے۔ نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف نے بھی 1 مہینے کا ٹائم فریم جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر نواز شریف پاکستان کے اندر موجود ہوں گے۔ اسی طریقے سے رانا ثناء اللہ کا جو بیان تھا وہ بھی انتہائی معنی خیز بیان تھا ان کا۔ وہ اپنے بیان کے اندر کہتے ہیں کہ نون لیگ کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ایک ہی ہے جس کا نام نواز شریف ہے۔ تو لہٰذا اگر ان تمام نون لیگ کی طرف سے جاری ہونے والے بیانات اور احتمالات کو سامنے رکھیں تو یہی لگتا ہے کہ نواز شریف کے آنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ بعض ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کو شاید ان ذرائع کے بقول اس کے اندر مریم نواز کی بھی خواہش موجود ہے۔ 25 دسمبر کو نواز شریف کی پیدائش ہے، تو لہٰذا نواز شریف کے پیدائش کے ایام کے اندر کارکنوں کو خوشخبری دیے جانے کا علی ظاہر وہ خواہش تو خیر پورا نہیں ہو سکتا، چونکہ کل 25 دسمبر ہے اور بقول اظہر جاوید فروری یا مارچ کے اندر نواز شریف کی واپسی کے امکانات موجود ہیں۔ اس خبر کو لے کے اور اس اعلان کو لے کے حکمران جماعت انتہائی پریشان ہے۔ حکمران جماعت کو ابھی حال میں KPK کے اندر جو شرمندگی کا سامنا ہوا، جو شکست کا سامنا ہوا، یہ دھچکا ان کے لیے بہت بڑا تھا۔ اسی طریقے سے پنجاب کے اندر جو ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے انہیں تقریباً بہت سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ اسی لیے عمران خان نے کہا کہ میں بذات خود اس ٹیم کی نگرانی کروں گا اور پرانے جو کارکنان ہیں ان سے مدد مانگنے کا حکم دیا اور ان کارکنان کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کی گئی۔ نواز شریف کو خوف زدہ کرنے کے لیے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے اوپر جو سزائیں ہیں، نواز شریف کی سزائیں ختم نہیں ہوئی، ان کے سزاؤں کے ختم ہونے کی انہوں نے نفی کی۔ اور اسی طریقے سے پیپلز پارٹی نے بھی اس حوالے سے اپنا ہاتھ ہلکا نہیں رکھا، بلکہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن نے اس موقع پر بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کے وطن واپس آنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک ان کے اوپر عدالتی جو ہے وہ سزائیں موجود ہیں، وہ جب تک عدالتوں سے اپنی جو ان کے اوپر مقدمات ہیں ان کا اپنے حق میں فیصلہ نہیں کروا لیتے، وطن واپس نہیں آئیں گے۔ اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آنے والے انتخابات کے اندر پیپلز پارٹی کو بھرپور انداز میں حصہ لینا چاہیے اور نون لیگ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے اشارہ دیا کہ ان کا مقابلہ PTI کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ ان کا کانٹے دار مقابلہ نون لیگ کے ساتھ متوقع ہے۔ نواز شریف کا آنا نہ آنا یہ اپنی جگہ، یہ اس میں کتنی سچائی ہے، کتنا افسانہ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن مجھے اس وقت وہ دور یاد آ رہا ہے جب قاف لیگ کی حکومت ہوا کرتی تھی اور قاف لیگ نے اپنے دور کے اندر جب کرپشن کی انتہا کر دی اور اسی طرح کا ماحول گرم تھا تو اس وقت ایک نعرہ چلا تھا، آٹا غائب، چینی غائب، فلاں 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 فلاں۔ یہ مسائل پاکستان کی مملکت عزیز پاکستان کی عوام کا جینا حرام کر دیا، تمہارا وقت حساب آ گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں نوشتہ دیوار، یعنی اسی انداز میں آپ دیکھیں جب نون لیگ کی ابھی سابق حکومت تھی، جو مسائل تھے ان کو سامنے رکھ کر عمران خان نے ان کے خلاف
کافی حد تک پاکستان کے اندر شکنجہ سخت کیا. اب وقت آ گیا ہے عمران خان کے خلاف نہ صرف جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے کمر کسا جا رہا ہے، بلکہ باقی جو جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے انتظار میں ہیں. پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی تقریباً یہی امکانات ہیں. اگلے جو انتخابات ہیں پاکستان کے، اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ توقع رکھتی ہے کہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ ان کا ہوگا اور کامیابی ان کی ہوگی اور اگلی جو حکومت ہے وہ ان کو ملے گی. تو لہٰذا وہ بھی اندرون خانہ اپنی تیاریوں میں ہیں. باقی جو جماعتیں ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کچھ ہی عرصے کے اندر جوڑ توڑ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی بڑے لیول پہ شروع ہو جائے گا. اختتامی کلمات یہ ہے کہ لوگوں کو ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے. جب یہ حکمران دعوے کر کے اور جھوٹ بول کے، جھوٹ کے سہارے، جھوٹے نعروں کے سہارے جب یہ مملکت عزیز کے حکمرانی کی منصب پر فائز ہوتے ہیں، حکومت حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے تمام اہل و عیال سمیت حکومتی عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں اور کرپشن کے بازار کے اندر گم ہو جاتے ہیں، پھر وہ عوامی نعرے ان کے ذہنوں سے نکل جاتا ہے اور انہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ عوامی ووٹ سے برسر اقتدار آئے تھے. وہ بھول جاتے ہیں کہ عوام نے انہیں منتخب کیا تھا. وہ بھول جاتے ہیں کہ اوپر بیٹھا ہوا جو خدا کی ذات ہے جس نے انہیں یہ منصب عطا کیا ہے وہ کسی بھی وقت تمہارا منصب تم سے چھین سکتا ہے. اگر دنیاوی منصب کے اندر کوئی بھروسہ کیا جا سکتا کہ یہ دنیاوی منصب قابل بھروسہ ہوتا، کرنل قذافی آپ کے لیے اگزامپل ہے. کرنل قذافی کس نے سوچا تھا کہ اس سے اس کا منصب کوئی چھین سکتا ہے؟ لیکن دیکھیں آج وہ تاریخی قصہ بن گیا اور ماضی کا حصہ بن گیا. اسی طریقے سے دیکھیں صدام جو اتنا بڑا عامر تھا جس نے اپنے مملکت کے اندر ظلم کی تاریخی رقم کر دی، کون کہتا تھا کہ سرزمین عراق کے اندر اس کی حکومت کو کوئی خطرہ لاحق ہے؟ کون کہہ سکتا تھا کہ صدام کی سلطنت ختم ہوگی؟ لیکن آج نہ صرف صدام کی حکومت بلکہ صدام خود ماضی کا قصہ بن گیا ہے. اسی طریقے سے بڑے بڑے برج آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے اپنی حکومت کے دنوں میں عدالت سے کام نہیں لیا، انصاف سے کام نہیں لیا، اپنی عوام کے درد کو نہیں سمجھا، اپنی عوام کے درد کا مداوع کرنے کی کوشش نہیں کی، لہٰذا وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. ہماری حکمرانوں کو، موجودہ اور آنے والے تمام حکمرانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو طاقت، چاہے وہ عوامی طاقت ہے، چاہے وہ خدا کی طاقت ہے، وہ طاقت اگر آپ کو اس عہدے اور منصب پہ لا سکتا ہے تو وہ آپ کو اس منصب سے ہٹا بھی سکتے ہیں. پروردگار ہمارے اس پاک دھرتی کو مخلص حکمران عطا فرما. پاکستان زندہ باد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.